حافظ قرآن دے والدین کوئی معمولی آدمی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تھوڑے جو سارے تو بہترین آدمی ہوئے کہ جڑا قرآن کریم پڑھے لوگوں کو سکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمائے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ یؤتی الحکمت، اللہ تعالی حکمت عطا کرندن من یشاء جے کو چاہندن، ومن یؤت الحکمت جڑے شخص کو حکمت دے دیتی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، او کو بہت زیادہ بھلائی دے دیتی گئی ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کریں گے۔ یہ حکمت تو کیا مراد ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان فرمائیں حکمت تو مراد ہے قراءت القرآن والفکرۃ فیہ، قرآن کریم دا پڑھنا اور قرآن کریم دے اندر غور و فکر کرنا۔ جڑے آدمی کو اے چیز مل گئی ہے ان کو خیر کثیر دے دیتی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، بعض چیزیں ایجا ہیں کہ ان دا نفع صرف آدمی دی اپنی ذات تک محدود ہوں دے، لیکن حافظ قرآن ایک عظیم الشخص انسان ہے کہ این دا فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہا، بلکہ این دا فائدہ متعدی ہے، دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ دے۔ مثال دے طور دوتے تساں پانی پینے ہو، میں پانی پینا، روٹی کھانے ہیں، وہ میری ذات یا تمہاری ذات کو فائدہ پہنچ دے، لیکن حافظ قرآن دا فائدہ صرف اپنی ذات تک محدود نہیں، حافظ قرآن دا فائدہ پورے کنبے کو پہنچتا پیا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کل قیامت دا نوار ہو سی، اللہ تعالیٰ کی جانب تو اعلان تھی سی، آئے حافظ قرآن اقرأ ورتقی، ہک ہک آیت پڑھتا میں تے جنت دے سیڑھے دے ہوتے چڑھتا میں۔ حافظ قرآن ہک ہک آیت پڑھتا میں تے جنت دے سیڑھے دے ہوتے چڑھتا میں۔ اللہ تعالیٰ دی جانب اعلان ہو سی حافظ قرآن 2 آیتہ نہیں پڑھنا، 10 آیتہ نہیں پڑھنا، بلکہ الف لام میم کے شروع کرنے تو والناس تک پہنچنے۔ حافظ قرآن چڑھتے چڑھتے اتھا والناس ہو سی تو اتھا جنت دا بھی آخری درجہ ہو سی۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت دے درجات جڑے بڑھائیں وہ قرآن پاک دی آیات دے بقدر ہیں۔ معلوم ہے تھیا کہ حافظ قرآن جنت دے اعلیٰ درجے دوتے فائز ہو سی، اعلیٰ درجے دی جنت کو نصیب تھی سی۔ صرف اتنا تک نہیں، حافظ قرآن تے جنت ہی چلا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ، جیڑے شخص نے قرآن کریم پڑھے فاستظہرہ او کو اپنے سینے دے وچ محفوظ کیتے، فأحل حلالہ وحرم حرامہ، قرآن کریم دے اندر جتنے احکامات، جتنا چیزاں اللہ تعالیٰ نے حلال کیتے ان حافظ قرآن نے ان کو حلال سمجھے انہیں چیزیں کو، اور جتنا چیزاں قرآن کریم نے حرام قرار دے دیتے حافظ قرآن ان کو حرام سمجھے انہیں چیزیں کو۔ اللہ تعالیٰ دی جانب تو اعلان اے تھی نہ پائے کو بدلہ ملتا پائے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ہی حافظ قرآن کو جنت دے اندر داخل فرما دے سن۔ سبحان اللہ۔ لوگ اتنا سوال کریں کہ جی جنت دے اندر تے ہک نافرمان آدمی جڑا ہے گناہگار ہے بالآخر وہ بھی جنت ویسی، حافظ قرآن بھی جنت ویندا پائے۔ میرے محترم دوستو، زمین و آسمان دا فرق ہے۔ حافظ قرآن جنت داخل تھی سی اول وہلہ دے اندر، اور غیر حافظ جڑے لوگ ہو سن، مسلمان ہو سن، گناہگار ہو سن، وہ داخل تھی سن بعد ہی۔ یعنی حافظ قرآن دا شمار انہیں لوگوں دے وچوں ہے جڑے پہلے لوگ جنت داخل تھی سن۔ ادخلہ اللہ الجنہ، حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر داخل کر دیتے۔ ہن حافظ قرآن دی شان اتھا معلوم تھی سی، اتنا سا کو نہیں معلوم تھی نہیں پئی، اتھا معلوم تھی سی وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ۔ آئے حافظ قرآن، آج میں تے کو اعزاز نمڑے، آج میں تیرا جی انعام اور اکرام میرے ذمہ ہے، تو میری کتاب کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتے، سویرے شام ہی دی تلاوت کرنے رہ گئے، تراویح دے اندر کھڑے ہو کے تائیں قرآن کریم سنائے۔ آئے حافظ قرآن تو پریشان نہ تھی، تو اکیلا جنت اجنے ویندا پیا۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ، اے جہندہ شخص جہندے اتے جہنم واجب تھی چکی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جڑے لوگ کبیرہ گناہ کریں
صغیرہ گناہ والے نہیں بلکہ کبیرہ گناہ بہت وڈے بلا فاسق فاجر جہدے ہوتے جہنم واجب تھی چکی ہو سی اللہ تعالیٰ دی جانب تو حافظ قرآن کو پروانہ مل سی آئے حافظ قرآن اپنے قبیلے دے وچ نظر دوڑا دیکھ او کیڑے لوگ ہیں جہدے ہوتے جہنم واجب تھی گئی ہے سفارش تو کر دے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن دی سفارش دی بدولت او شخص جہدے ہوتے جہنم واجب تھی گئی ہے اللہ تعالیٰ جہنم دے فیصلے کو جنت دے اندر تبدیل کر دے سن او آدمی بھی جہدے ہوتے جہنم واجب تھی گئی ہے حافظ قرآن دی سفارش دی بدولت جنت داخل تھی گئی سن سبحان اللہ میرے محترم دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ جیڑا والد اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دے سی اللہ تعالیٰ اندے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے سی زندگی دے جتنے وہ گناہ کیتن اندے سارے گناہ معاف تھے گئے سائیں اپنے بچے کو صرف قرآن کریم ناظرہ پڑھائے اچھا جیڑا اپنے بال کو قرآن کریم حفظ کرا دے وے اندی کیا فضیلت ہے فرمایا اندی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو دو حدیث ہیں دو جی حدیث بیان کرنا پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حافظ قرآن دے سر دے ہوتے اللہ تعالیٰ قیامت الوار نور دا تاج رکھے سر حافظ قرآن دا اعزاز ہو سی لوگ گردنہ اٹھا اٹھا کے دیکھ دے پائے حسن ایک کون شخص ہیں کہ جن ہوتے نور دا تاج رکھ دیتا گیا سر دے ہوتے سبحان اللہ اور والدین کو کیا اعزاز مل سی والدین کو اعزاز مل سی اللہ تبارک و تعالی والدین کو دو جوڑے پہنے سن دو لباس پہنے سن دنیا وما فیہا انہیں جوڑے دا مقابلہ نہیں کر سکتی آج دنیا دے اندر میرے محترم دوستو ہیرے بھی موجود ہیں جواہرات بھی موجود ہیں بہو قیمتی معدنیات اشیاء موجود ہیں لیکن او جڑے دو جوڑے اللہ تعالی حافظ قرآن دے والدین کو پہنے سن دنیا وما فیہا دنیا دے اندر اتنا مرضی قیمتی چیزیں لیکن وہ قیمتی چیزیں ان دو جوڑے دا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ دی جانب تو یہ بھی اعلان تھی سی آئے حافظ قرآن ہک آیت تو پڑھتا ون جنت دے سیڑھے دے ہوتے چڑھتا ون نال نال تیرے والدین دے بھی رتبے بلند تھی دے ویسا صرف حافظ قرآن اپنی ذات تک نہیں بلکہ حافظ قرآن دا اپنا رتبہ بلند ساتھ ساتھ والدین دا بھی رتبہ بلند تھی دے ویسا سبحان اللہ میرے محترم دوستو کیا ہی خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جائیں اپنے بچے کو قرآن کریم دا حافظ بنا دیتے قرآن کریم دا قاری بنا دیتے نے ایت اون ٹائم پتہ لگ سی ایک واقعہ میں تو سامنے بیان کرنا چاہتا ایک آدمی نے خواب ڈیٹھے خواب اے ڈیٹھے اس کے قبرستان ہی چو دا گزرتا ہے قبرستان ہی گزرتا ہے تو ڈیٹھے چند نوجوان ہیں وہ چیزاں کو چڑ دے ودن تو بیا ایک بزرگ بیٹھے تھے سفید ریش ہے بیٹھے تھیا وہ ایک کنارے تے بیٹھے تھیا وہ کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ لوگ جڑنا کیا چڑ دے ودن یہ جڑنا بزرگ بیٹھے تھے ایک ضرورت ہی کوئی نہیں چلو یہ بزرگ خالی بیٹھے تھے اندھے کی پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے جے کو یہ لوگ چڑ دے ودن وہ ان کے سلام کیتے اس خواب دا واقعہ سلام کرن تو بعد پوچھے کہ بابا جی یہ لوگ کیا چڑ دے ودن انہیں کہ اتھا جڑے